بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ ونبیہ ورسولہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورۃ النساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 45 کا درس ہونے والا ہے۔ 44 تک کا درس ہو چکا ہے، 44 تک کا درس ہو چکا ہے، 45 سے درس کا آغاز ہے۔ آیت کریمہ نہایت ہی برجستہ، برموقع، برمحل ہے کہ جو آج ہمارے لیے بڑے بڑے چیلنجز حکومتی سطح پر بلکہ عالمی سطح پر مسلمانوں کے لیے ہے۔ ان چیلنجز کا نہ یہ کہ صرف ہمیں مقابلہ کرنا ہے، بلکہ ہمیں اپنی پہچان اور اپنی آئیڈینٹی کو کما حقہ بچاتے ہوئے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہماری ضد اور ہماری ہٹ دھرمی، ہمارا ایگو اور ہمارا ایک دوسرے کے لیے حسد، ہمارا ایک دوسرے کے لیے جلن اور خانگی، شہری اور ملکی سطح پر جو بغاوتیں خود ہم میں در آئی ہے، داخل ہو چکی ہے، ان سب کو نکال پھینکنا ہوگا، ورنہ اللہ سبحانہ تعالی اپنے حبیب اعلیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بہت پہلے ہی باخبر کر دیا کہ اگر لوگ کما حقہ ایمان اور اسلام کو برقرار نہیں رکھیں گے تو ظالم حکمرانی ان پر مسلط ہوگی۔ مسلمانوں، بالخصوص قوم کی بہنوں، ماؤں، بیٹیوں اور اسلام کی خواتین، آپ انقلاب کی سب سے بڑی اور سب سے بنیادی اور اصلی اور جڑ کی حیثیت رکھنے والی چیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے بڑے موقعوں سے اور بڑے بڑے اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کی عظمتوں اور آپ کی انقلابی سوچ و فکر کا یہ عنوان بھی کئی موقعوں سے ظاہر کیا ہے۔ مثلا صلح حدیبیہ کے موقع سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی ہی سے مشورہ کیا تھا اور دیگر صحابہ کرام کو احرام کھولنے کا اور قربانی وغیرہ کرنے کا۔ میں بس اس سے ایک ذہن دینا چاہتا ہوں کہ اپنی آئیڈینٹی کو پہچانو اور اپنی شناخت کو برقرار رکھو۔ اللہ تعالی کل بھی تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈھیل دیا، آپ نے اسے توفیق سمجھ لیا، آپ کو مہلت دیا اور آپ نے اسے توفیق سمجھ لیا۔ اللہ اگر آپ کی گرفت نہیں کر رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ کسی نہ کسی وجہ سے آپ کو موقع دے رہا ہے، آپ کو مہلت دے رہا ہے۔ اس لیے آپ ہم سب بالخصوص خواتین اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ چونکہ زینت البیت
خواتین کو بنایا گیا ہے گھر کی زینت, گھر کی شان, گھر کی رحمت, گھر کی آن بان ہماری خواتین ہیں. وہ چاہیں تو گھر کو جنت رکھیں, وہ چاہیں تو گھر کو جہنم بنا دیں. خواتین اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا کہ آپ کی بڑی شان ہے, اور شان یہ قومی اور خلقی سطح پر نہیں, اللہ جل جلالہ نے آپ کو یہ شان و عظمت عطا کی ہے. جو اللہ خود شان والا ہے اس نے آپ کو عظمت عطا کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عطا کرنے پر آ جائے تو وہ عورت کو بھی شان دے دے, اور وہ چھیننے پر آ جائے تو مردوں سے بھی چھین لے. میں اس سے یہ ذہن دینے جا رہا ہوں کہ آج تمہارے جو اپوزیشن کھلے اپوزیشن ہے, آپ ہو سکتا ہے رات میں دارالسلام کے پروگرام اس کو سنے بھی ہوں گے. میں ان پروگرام کا بس ایک نقطہ اس سے بتانے جا رہا ہوں کہ ہماری پہچان اسلام ہے, اور یہ ہم نہیں پہچان رہے ہیں, دشمنوں نے پہچان لیا ہے. اسی لیے بلا اختلاف مذہب اور مسلک وہ ہم سب کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں. ہماری پہچان ہے اسلام, تو اگر دشمنوں کو یہی چبھ رہا ہے تو ہم کیوں نہ اسی اسلام کو اپنی حقیقی پہچان بنا کر انہیں زیر کرنے کے لیے وہ کام کریں جو اللہ چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے جو احکام آپ پر عائد کیے گئے ہیں ان احکام کی تعمیل کرو, ان احکام کی پابندی کرو, یہ اللہ چاہتا ہے. دشمن جو چاہتے ہیں وہ پورا نہیں ہوگا, اللہ جو چاہتا ہے وہ پورا ہوگا. ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, تم جو چاہو وہ پورا ہو یا نہ ہو, یہ دونوں چیز ہے, لیکن اللہ جو چاہے وہ پورا ہو کر رہے گا. کانا اللہ پاک کا جو کانا امر اللہ حتما مقضیہ, اللہ کا فیصلہ یقینی ہے, وہ پورا ہونے والا ہے. کانا امر اللہ مفعولا, اللہ کا امر ہو کر رہے گا. تو اللہ جو چاہے وہ یقیناً ہوگا. اور اللہ پاک نے کہا ہے ظالم بری تدبیر کرتے ہیں, برے مکر کرتے ہیں ہمارے ماننے والے توحید پرستوں سے, میرے حبیب کے ماننے والے ان کے غلاموں سے. تو اے لوگوں, اے ایمان والو, اے اسلام والو, تم ان کے دامے فریب کی طرف نہ دیکھو, میں بھی تدبیر کرتا ہوں. اب فرق یہ ہے کہ اس کی تدبیر میں برائی ہے اور میری تدبیر میں اچھائی ہے, اور اچھائی ہمیشہ غالب آتی ہے. اس لیے اللہ خیر الماکرین, اللہ بہتر تدبیر فرمانے والا ہے. اور ظالموں کی تدبیر کو فی ضلال مبین, وہ گمراہی کے دلدل میں ڈال دینے والا ہے. یہ تو ہی رات سے ابھی تک جو آپ کا جذبہ ایمانی جو حرارت کر رہا تھا اور جس طرح سے جذبات میں آپ کو لائے گئے ہیں, میں اس سے بس ایک ذہن دینا چاہتا ہوں کہ اپنی آئیڈینٹی کو پہچانو, اپنی شناخت کو برقرار رکھو. بس یہ بتانے جا رہا ہوں. آپ کی شناخت ہے توحید, آپ کی پہچان ہے رسالت. آپ کا کردار ہے توحید, آپ کی پہچان ہے رسالت. آپ اپنے آپ کو پہچانو. آپ سوچو نا, کیا اللہ تعالیٰ کسی خاص مکتب فکر کا مالک ہے؟ وہ کسی خاص طبقے کا مالک ہے؟ نہیں, وہ رب العالمین ہے, وہ سارے جہان کا پالنے والا ہے. اسی طرح آپ کا رسول کسی خاص طبقے کے رسول ہے؟ وہ رحمت للعالمین ہے, وہ سارے جہان کے لیے رسول ہے. تو آپ رب العالمین کی توحید اور رسول رب العالمین کی رسالت کی تسلیم کرنے والی قوم ہے. آپ کی فکروں میں آفاقیت ہو, آپ کی سوچ میں جہانگیریت ہو, محدودیت اور ڈیپینڈنٹ کا آپ کے پاس عنوان نہیں ہونا چاہیے. سچ ہے اپنی کامیابی مقدم ہے, لیکن اپنی کامیابی مقدم ہونے کے ساتھ ساتھ دی اینڈ کا عنوان نہ لے. جب تک آپ کی سانس باقی ہے خود بھی کامیاب رہو اور اپنے اہل و عیال کو بھی کامیاب کرو. یہ آپ کی توحیدی رسپانسبلٹی ہے اور رسالتی ذمہ داری ہے.
ईमानी शान है और यही आपकी आइडेंटिटी है। आपकी कतान ये सोच ना हो कि अरे मैं इतना पढ़ लिया, मैंने इतना कर लिया, मैंने ये कर लिया, यानी मैं का उन्वान ना हो, हम का उन्वान हो। आप बहैसियत मां अपनी औलाद की भी फिक्र करें, बहैसियत बहन अपने भाइयों की भी फिक्र करें, बहैसियत बीवी अपने शौहर अपनी आल औलाद की भी फिक्र करें। ये आपकी सोच में हो। अल्लाह पाक ने आपको तन्हा जरूर पैदा किया, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी में कई आपको आपके हवाले किया गया। हालात कैसा भी हो जाए, हालात किस तरह के भी हो जाए, अभी हालात की अबतरी आपने देखे कहां है। अभी तो आप महंगाई की बुनियाद पर ही सही, लेकिन कुछ खा तो रहे हैं, लेकिन जरा अंदाजा लगाइए, जहां पानी भी न था, जहां खाने की तो बात ही छोड़े, पानी तक मुयस्सर न था, ऐसे आलम में भी अपनी पहचान को हुसैन ने बचाया। करबला वालों ने अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखा। सोशल बायकॉट किया गया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा का। सोशल बायकॉट के हवाले से मैंने बहुत पहले भी एक जुमला कहा था, ये लॉकडाउन दर हकीकत उसी की अक्कासी है। बड़ी बड़ी बीमारियों में लोग मुलव्विस होते हैं, क्या बीमारियों की वजह से लॉकडाउन लगाया जाता? बीमारियों का इलाज होता है, मगर जालिम हुक्मरानी और फिरका परस्त मुसल्लत ताकतें बस मुसलमानों के खिलाफ हैं, इस्लाम के लिए खुफिया तदबीर में हमेशा हैं। लेकिन याद रखिए, अल्लाह खैरुल माकिरीन, अल्लाह ही बेहतरीन तदबीर फरमाने वाला है और उसी की तदबीर कामयाब होगी। हालात से कभी भी गमजदा ना होना, हालात और तकाजे से कभी परेशान ना होना। याद रखिए, ये महदूद जिंदगियां अपनी हालात में ऑल इन ऑल भी चली जाए, लेकिन आपका ईमान जो आने वाली जिंदगियों पर हावी होने वाला है वो बहुत ही आला है। कब्र की दुनिया आपकी रोशन होगी ईमान से और आपकी आइडेंटिटी ऑफ तौहीद से। इसी तरह हश्र की दुनिया, बरज़खी दुनिया, जितनी भी दुनिया, यहां तक कि ये एक दुनिया है, दुनिया ये एक दुनिया में आप 60 साल 70 साल की जो उम्रें हैं, इस महदूद उम्र की बुनियाद पर हालात और तकाजे से इतने परेशान ना हो जाएं कि आने वाली कई दुनिया आपके लिए जो इस्तकबाल करने को तैयार है, और उसकी बुनियादी वजह सिर्फ है आपका ईमान, आपकी पहचान, आपकी तौहीद और रिसालत, आपका अच्छा होना। बस गुज़श्ता दर्स में शायद वो जुमला नहीं निकला था जो आज निकल रहा है। समझिए इस बात को, लोग जालिमों के जुल्म से कम डरें, साबिरों के सब्र से डरें। अब आप कहेंगे है ये क्या बात है? ये बात इसलिए है कि जालिमों के साथ अल्लाह नहीं है, साबिरों के साथ अल्लाह है। अगर आप जालिमों के जुल्म से डरेंगे तो कोई बचाने वाला नहीं होगा, लेकिन साबिरों के सब्र से अगर आपने अपने आप को सतर्क रखा तो याद रखिएगा, साबिरों के साथ अल्लाह है। उनकी आहों से बचिए, उनकी तकलीफों से, उनकी फुगा से, उनके नाला से, उनके रोने से, उनकी बद्दुआओं से बचिए। हम मजलूम कौम जरूर हैं, हम मजबूर कौम नहीं है। आपने अपने आप को मजबूर समझ लिया, मजबूर नहीं है आप। अहकमुल हाकिमीन की मखलूक मजबूर कैसे हो सकती? रब्बुल आलमीन के तहत रहने वाली मखलूक मजबूर कैसे हो सकती? खुदाए वहदहू ला शरीक मालिकुल मुल्क को मानने वाली मखलूक मजबूर नहीं हो सकती, क्योंकि मजबूर वो होती है जिसका कोई मालिक ना हो, और मालिक भी ऐसा जो सारे जहान का मालिक है। उस मालिकुल मुल्क के तहत रहने वाली कौम मजबूर नहीं हो सकती, मजलूम हो सकती। जुल्म आप पर हो रहा है ये ठीक है, लेकिन आप अपने आप को मजबूर ना समझो। जबान से जब जुमले निकलते हैं ना, हम मजबूर हैं, हम लाचार हैं, आजिज हैं, सब निकलते जरूर हैं, लेकिन आज समझो इस बात को, आप मजबूर नहीं हो, मजलूम हो सकती। हुसैन मजबूर नहीं थे, हुसैन मजलूम थे, इसलिए मजलूम करबला उनका लक़ब है। हुसैन पैदा होते ही मुख्तार थे, पैदा होते ही वो सारे मजबूरों का सहारा थे। कहना यह है कि आपके दिल में अल्लाह की, रसूल की, सहाबा की, अहले बैत की, बिलखुसूस की हुसैन की मोहब्बत है,
تو آپ اپنے آپ کو مجبور نہیں، اپنے آپ کو کل بھی مختار تھی آج بھی مختار ہو، یہ بات سمجھو. اس لیے نہیں کہ یہ گھمنڈ ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ مالک الملک مختار کائنات رب العالمین کے تحت رہنے والی امت مسلمہ ہو. جنہیں مجبور سمجھنا ہے وہ اپنے آپ کو مجبور سمجھیں، ہم مجبور نہیں. اور آپ اسلحے، اسباب اور ذرائع پر کم بھروسہ کریں، خالق اسباب پر کامل بھروسہ رکھیں. آپ کو اندازہ ہے کیا اللہ تعالیٰ بدلنے والا ہے؟ نہیں. اللہ کو چینجنگ ہے؟ نہیں. اللہ جو تھا ہے وہی ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہے ہمیشہ سے زندہ، زندگی دینے والا وہی ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آ سکتی ہے. غفلت کی تو بات ہی چھوڑیے، نیند کا جھونکا بھی نہیں آ سکتا. غفلت تو نیند ہی ہے نا، اسی لیے تو بیدار اور نیند کا جملہ بولتے ہیں. نیند سے بیدار ہوئیے، غفلت سے بیدار ہوئیے. سنخ بولتے ہیں اونگ کو. جیسے آپ بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی زیادہ آپ لوگ محظوظ ہو جاتے ہیں تو نیند کی جھپک آ جاتی ہے تو وہ جو جھپک ہے نا نیند کی، وہ بھی نہیں آتی. سونا تو دور کی بات ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. آسمانوں زمینوں میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا وہی مالک ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر شفیع بنے. لا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ لا یحیطون بشیء من علمہ، اس کے علم سے کوئی بھی چیز باہر نہیں. لا یعودہ حفظہما، آسمان و زمین کا سب نگراں اور محافظ اینی ٹائم وہی ہے. وہو العلی العظیم، وہی بلند ہے، وہی عظمت والا. ایسے رب کو ماننے والی قوم مجبور ہوگی؟ ارے 5 سال کے لیے کوئی وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم بن جائے اور اس کا کوئی غلام بھی بن جاتا ہے تو او ہو دیکھیے کیسے کیسے تلوار لہرا رہے ہیں. کیوں؟ وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اوپر ہے، بچانے والا ہے، پولیس پکڑ بھی لیے تو سائڈ سے نکالنے والا ہے. یہ دنیا کی طاقتیں ملاحظہ کیجئے. 5 سال 10 سال 100 سال بھی لے لو آپ، لیکن ایک لمٹ ہے اس کی، بادشاہوں کی، مالکوں کی. لیکن آپ اس بادشاہ کی رعایا ہو، آپ اس مالک کی رعایا ہو جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا. سوچئے کیا آپ کے اندر یہ فیلنگ نہیں آنی چاہیے کہ کون ہے جو مجھے ڈرا سکتا ہے؟ کون ہے جو مجھے ڈرا سکتا ہے؟ میرا کنیکشن اس سے ہے، میری نسبت اس سے ہے. ایک معمولی ایم ایل اے، معمولی ایم پی، معمولی سی ایم، معمولی پی ایم، معمولی سے مراد لمیٹڈ ہے، 5 سال کی جو پیریڈ ہے ان کے پاس، ان سے نسبت ہو جائے تو ہو واہ واہ واہ، کتنے کامہ بن جاتے ہیں دوسروں کے بھی نسبت والوں سے. آپ اللہ وحدہ لا شریک اور ایسی شان والے سے نسبت رکھتی ہو. اس لیے قوم کی خواتین اس بات کو سمجھو، آپ پہلی یونیورسٹی ہو، آپ کے گود میں نکلنے والی نسلیں ہوتی ہیں. آپ بہت کچھ کر سکتی ہو. بہت زیادہ میں زور دیتا ہوں خواتین پر، اس بات کو سمجھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب خواتین بات سنتی، کچھ ایسے بھی مسئلے آ جاتے جو حیا کے مسئلے ہوتے، دوسری عورتیں ان کو ملامت بھی کرتی، لیکن نبی دعا دیتے کہ نہیں، تم ملامت کر رہی ہو، اگر یہ مسئلہ نہ پوچھتی تو تمہیں معلوم کیسے ہوتا. یہ آئیڈینٹی تھی، یہ پہچان تھی. آپ گوگل اور یوٹیوب اور دیگر ذرائع کو سرچ تو کرتی. میں ایسے بھی پرسوں درس دے رہا تھا آن لائن عورتوں کو، ان میں ایک عورتوں نے پوچھا کہ کچھ جاب کر سکتے، اس میں یہ کر سکتے، وہ کر تو کچھ دینا، ٹپس دینا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ. ایک لفظ کہا میں نے، اور اس بات کو آپ بھی سوچو کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت کی آواز بھی عورت ہے. کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے بھی زیادہ تم مجبور ہو؟ معاذ اللہ. مجبور یہ آپ کے حساب سے کہہ رہا ہوں.
पायबंद का कपड़ा पहने हुई हो आप, नहीं, लेकिन अल्लाह सलाम नाजिल करता था उनके लिए। खातून जन्नत बना दिया उनको, सरदार बना दिया उनको। इस दुनिया की सरदारी नहीं, हमेशा रहने वाली दुनिया की सरदारी दे दिया। आप ऐसा कैसे कह सकते? हमारी माए बहनें समझे, मर्द रिस्पॉन्सिबल हैं, ये अल्लाह पाक का कानून है। आप दायरे से ना हटिए। आपकी जो कंडीशंस अल्लाह पाक ने और तौहीद ने रखी है, हम रोक नहीं रहे, लेकिन समझिए इसको। हां, सूरत हाल ऐसे हो जाए कि अब बिल्कुल घर में आपके बगैर अब कोई चारा ही ना हो तो आपको फिर रुखसत है। ये एक मजबूरी का उन्वान है, एक इज़्तिरार का उन्वान है। लेकिन याद रखना, अपने हुदूद को, अपने कंडीशन को, अपने दायरे को कभी छलांगना नहीं। आपकी हैसियतें, मां की, बेटी की, बहू की, बीवी की, ये सब हैसियतें, इन तमाम को आप समझिए। और ये समझ जाएंगी तो अल्लाह ताला ये जालिम और फिरका परस्त ताकतों की तरह हर एक माबूद को पूजने वाली हम कौम नहीं है। हम एक ही माबूद को पूजते हैं, इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। और जानते हैं, अट्रैक्शन फुल इसी बुनियाद पर है हमारा कि हम बीमार भी रहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम ईद की खुशियां भी मनाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फलस्तीनियों के लिए दुआ भी करते हैं तो नमाज में वही अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं। हम इनकी तरह नहीं है कि हम यहां जाएं, वहां जाएं, यहां नारियल फोड़े, वहां फोड़े, कभी पत्थर का, कभी लकड़ी का, कभी इसका, कभी उसका। हमारा माबूद पैदा नहीं होता, हमारा माबूद पैदा करने वाला है। क्योंकि जो पैदा होता है वो फानी होता है, जो पैदा होता है वो खत्म होता है, और अल्लाह वो है जो हमेशा से और हमेशा रहेगा। जिसका माबूद खत्म हो उसकी हुकूमत कहां से कायम रहेगी? और जिसका माबूद हमेशा से हो तो ये मुसलमान तुम ही वारिस हो, तुम ही हाकिम हो, इस जमीन के सच्चे हाकिम तुम ही हो। इस बात को जहन में रखिए और कभी भी वन वे मत जाइए कि ये लोग क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना है ये सोचिए। आपकी शान क्या है, आपकी पहचान क्या है ये सोचिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये सोचिए। आप ये जहन देने की सख्त जरूरत थी कि आप कहीं दूसरे एंगल में न चले जाएं कि ये सियासी महफिलें या सियासी ताकतें या सियासी लोग आपको उभार रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है। जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जहन दिया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ के बाद अबू बकर सिद्दीक ने दिया, उमर इब्न खत्ताब ने दिया, उस्मान गनी ने दिया, मौला कायनात ने दिया। ये सब ऐसा नहीं है कि इन्हें सियासत नहीं आती थी, माअज़ल्लाह, ऐसा नहीं है। बस ये है कि आज की सियासत बदनाम है, वरना सियासत ये अरबी लफ्ज है। हुकूमत और तदबीर के साथ कौम की खिदमत करने का नाम सियासत है। हुकूमत और तदबीर के साथ जुल्म करने का नाम सियासत है। एक लफ्ज अपने से पूछिए ना, इस हाकिम से एक लफ्ज पूछिए कि क्या आप पूरे मुल्क के वजीर आजम है या सिर्फ मुसलमान के खिलाफ कानून बनाने वाले वजीर आजम? 11 साल हो गया है और सिर्फ मुसलमान के खिलाफ कानून बन रहा। आप पार्लियामेंट में देखे होंगे, एक वकील है कपिल सिब्बल, उसने एक जुमला कहा कि हिंदुओं में भी तो बहुत गड़बड़ी है, उसके लिए क्यों नहीं सोचते हैं आप? मतलब यह कि सिर्फ मुसलमान, इसका मतलब यह कि आपकी पूरी कौम जो है एकदम दूध से धुली हुई है। ये कैसी सोच? तो आप डिक्लेयर कर दीजिए कि हम मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाने के लिए वजीर आजम बने। ये कैसी सोच है? इन बातों को समझिए, बाखबर होइए। आप हमेशा आप ही के खिलाफ कानून वो क्यों ला रहे हैं? वो अपनी कौम के हवाले से क्यों नहीं सोचते? क्या उनकी कौम में बैकवर्ड नहीं है? उनकी कौम में वो निचली सतह के लोग नहीं है? उनकी कौम में क्या मांगने वाले नहीं है? हम ही लोग सिर्फ नजर आ रहे हैं उनको। और जब हम लोग हैं तो हम लोग आपको कहेंगे तब ना आप हमारे लिए कुछ सोचें। हम बोल ही नहीं रहे, हम बोल ही नहीं रहे। ये समझिए, ये उन लोगों का टारगेट ओनली बन चुका है आप। इसलिए आप भी अपने ईमान और किरदार तौहीद और रिसालत से बता दीजिए कि हम तुम्हें देखेंगे भी नहीं, हमने तुम पर ईमान ही नहीं लाया, हमने उस अल्लाह पर ईमान लाया है जो अल्लाह
ہم پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھتا ضرور ہے، لیکن اگر ہم نے صبر کیا تو مزدہ ہمیں ہی دیتا ہے۔ جب اپنے محبوب کے چہیتے نواسے پر ظلم ہوتا دیکھ کر اللہ خاموش، تو ہم کون سے مطلب کون سے قوم ہیں؟ کیا حسین سے بھی افضل ہو آپ؟ کیا شہربانو اور زینب سے بھی افضل ہو آپ؟ کیا نبی کی بیٹیوں سے بھی افضل ہو آپ؟ نہیں، مگر اللہ نے ان پر بھی ظلم ہوا، خاموش۔ حکمت کیا تھی وہ اللہ جانتا۔ میں اس میں ون وے ذہن یہ دینے چاہتا ہوں کہ توحید کا دامن نہ چھوٹے، رسالت کا دامن کسی حال میں نہ چھوٹے۔ محبوبوں پر ظلم ہوا ہے، اور آپ بھی اگر محبوب ہو تو ظلم کے لیے تیار رہو۔ اللہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے اور آپ کو صبر کی توفیق دے رہا ہے، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اب آخری آیت سنیے، اللہ فرماتا ہے، آخری آیت کا مطلب آیت سنیے، واللہ اعلم باعدائکم۔ میں نے جانتے ہیں کیوں کیا، اسی لیے برمحل آیت تھی، اس لیے اتنی تمہید کی۔ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 45 جو آج کا درس ہے۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ اب آپ بتائیے، یہ کہیں ہم غریب عورتوں کو دینا چاہ رہے ہیں، ہم مسلمان کے لیے ٹرپل طلاق لا رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ٹھیکیدار بن گئے آپ مسلمان کے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ اچھا، افسوس یہ ہے کہ جو قانون بنا دیتے ہیں اس قانون کے بیس پر دوسرے راؤنڈ میں اگر ووٹنگ کا مسئلہ ہو تو نہیں بولتے ہیں کہ مجھے اس قانون کے بنانے کی بنیاد پر تم لوگ ووٹ دو گے، کبھی نہیں بولیں گے۔ کبھی بھی سنا تم نے 370 جو کشمیر کا قانون ہٹایا گیا، کبھی اس نام پر لیتے ہیں؟ نہیں، یہ صرف ہراساں کرنا مقصود ہے، صرف ڈرانا مقصود ہے، بس یہ مسلم پرسنل لا اور اسلامک لا پر اٹیک کرنا مقصود ہے اور کچھ نہیں۔ اس لیے آپ بھی اپنے ایمان اور کردار سے بتا دیجئے کہ ہم کل بھی خدا کی تھے، آج بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، یہ آنے جانے والے ہیں۔ ظلم کرنے والے چلے جائیں گے، صبر کرنے والوں کا نام رہے گا۔ اللہ فرماتا ہم تمہارے دشمنوں کو جانتے ہیں، یہ باخبر کر دیا ہے۔ اور جب آپ کا ایسا مالک جانتا ہے تو سوچ لیجئے، آپ اللہ جانتا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جب میں جانتا ہوں، اور یہ کیوں تمہیں باخبر کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اللہ ہی تمہارا والی ہے۔ کیا بات ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، میں جب بول دیا ہوں کہ تمہارے دشمن ہیں تو اب تم ٹینشن نہیں لینا، میں کیسا ہوں بتا دیا ہوں کہ میں کیسا ہوں، میں تمہارا والی اور حاکم بھی ہوں اور میں تمہارا مددگار بھی ہوں۔ اور یہ عقیدہ تمہارے لیے کافی ہے، کفا باللہ، ایسا اللہ جو تمہارا مددگار ہے کافی ہے۔ بتاؤ، جس کا اللہ مددگار ہو وہ کیسا شکست ہو سکتا جی؟ لیکن یہ صرف لفظ کی بنیاد پر اگر سمجھیں گی تو آپ کی مدد نہیں ہوگی، آپ کو اپنے ایمان اور اپنے کردار کی بنیاد پر یہ بات ثابت کرنا ہوگا کہ واقعی اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، ایسے ہی جیسے بدر میں مدد کیا، احد میں مدد کیا، حنین میں مدد کیا، کربلا میں مدد کیا، سارے ظالم کا نام و نشان مٹ گیا ہے۔ آج بھی بدریوں کے لیے اصال ثواب ہوتا ہے، آج بھی ان تمام کو یاد کیا جا رہا ہے، قرآن میں، حدیث میں، سب میں یاد کیا جا رہا ہے۔ بتائیے، کوئی فرعون کی محفل سجتی ہے؟ نمرود کی محفل سجتی ہے؟ اگر یہ لوگ اچھے تھے تو سجاؤ نا محفل، لیکن نہیں سجاتے۔ اس کا مطلب اللہ ظالموں کو ہر طرح سے میٹ دیتا ہے، اور صبر کرنے والے کو آج بھی الحمدللہ سینوں میں زندہ رکھا ہے اور ہمیشہ رکھے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ عقیدہ توحید و رسالت پر قائم رکھے، اور آپ کی پہچان، آپ کی شان اور آپ کی آن بان ایمان ہے، اس کو سمجھنے کی دائمی توفیق نصیب فرمائے، صاحب کردار، صاحب اخلاق حسنہ بنائے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔